ہمارے اخلاق فاضلہ کی وجہ سے، ہماری خوبیوں کی وجہ سے وہ جتنا ہمارے نزدیک ہے وہ اور کھینچتا چلا ہے. اگر کوئی ہم سے دور ہے تو وہ ہماری خوبیوں کو دیکھ کے اور ہمارے نزدیک آ جائے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافروں کو یہ خواہش اور حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی اسلام کی سی تعلیم ہو، اگر صحیح اسلامی تعلیم پیش کی جائے. اصل چیز یہ ہے کہ اصل صحیح اسلامی تعلیم پیش کی جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی، جو قرآن مجید میں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. تو یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے، یہ سب سے بڑی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر اسی تسلسل میں آپ جلسہ پیشوا یعنی مذاہب کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں. دیکھیں اس کا ایک معین اظہار ہے. جماعت کی تعلیم عام ہے قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، سیرت طیبہ کی روشنی میں، لیکن پھر اس کو ایک معین شکل دے دی گئی تاکہ ہم معین عرصے کے بعد معین وقت پہ تمام مذاہب کے پیشوایان کا احترام کریں. تمام مذاہب کے جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، عام طور پہ یہ جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وہ فیسب اللہ عدون بغیر علم، کہ لوگوں ان کے بتوں کو بھی برا بھلا نہیں کہو کہ وہ زیادتی کریں گے اور لا علمی کی وجہ سے. تو جہالت اور لا علمی ایک باعث بنتی ہے کہ ہم دوسروں کا احترام نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایسے محاسن ہیں، ایسی خوبصورت پہلو ہیں، ایسی وہ مکمل اسوہ حسنہ ہے کہ اگر اس کو پیش کیا جائے تو بہت سے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں اور بہت سے اعتراض کرنے والوں کو خاموش ہونا پڑے گا، اپنے اعتراض واپس لینے پڑیں گے. یہ جو خاکے وغیرہ شائع ہوئے ہیں اور بڑی دل آزار حرکتیں ہوئی ہیں، ان کے دونوں پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ان تک صحیح بات کو پہنچایا نہیں ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ خود ہم لوگوں نے یعنی مسلمان کہلانے والوں نے بعض ایسی باتیں، بعض ایسی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں یہ سوال پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں یہ موقع بنا ان کے لیے کہ وہ اعتراض کریں. رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہونا اور ظلم کی دعوت دینا، رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہونا اور قتل کی تحریک کرنا، رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہونا اور جائیدادوں کو جلانا اور اس طرح کے اخلاق سوز حرکات کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب درود پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس میں تو یہی ہے کہ سب خوبیاں ہیں، وہ ان خوبیوں کو ہم لے کے آگے چلیں، وہ خوبیوں کو ہم ظاہر کریں. اگر یہ چیزیں ہم دوسروں تک پہنچا دیتے اور اس پہنچانے کا ایک ذریعہ ہمارے پاس معین طور پہ یوم پیشوا یعنی مذاہب ہے. یہ بڑی مبارک تاریخ ہے کہ ہم دوسروں کے پیشوا جو ہیں، جو امام ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، ریفارمر ہیں، ان کا ذکر بھی احترام سے صحیح طریق پہ کریں. تو وہ ہمارے امام کا، ہمارے رہنما کا، ہمارے رہبر کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسیح موعود علیہ السلام کا بہتر رنگ میں ذکر کریں گے. جزاکم اللہ. مولانا منور خورشید صاحب، جس طرح مولانا عبدالباسط شاہد صاحب نے جلسہ پیشوا یعنی مذاہب کے بارے میں، اس کی بنیاد کے بارے میں بتایا، جب خصوصاً اس جلسے کا آغاز کیا گیا اس وقت بالخصوص بر صغیر میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں مذہبی تبلیغ کا ایک رخ اور تھا، زمانے کی ایک فضا اور تھی. آج کل مادیت کا دور بہت زیادہ ہے، تو اس دور کے اندر اس تحریک کو پیشوا یعنی مذاہب جو جلسہ ہے اس کو لے کے چلنا ایک آف کورس چیلنج کی طرح ہے. جماعت احمدیہ جو کہ دنیا کے 190 سے زائد ممالک کے اندر ہے، وہ ان مذاہب کو ان جو جلسے ہیں پیشوا یعنی مذاہب، ان کو کس طریقے سے ان کا انعقاد کر رہی ہے؟ اگر اس سلسلے میں آپ مزید روشنی ڈال سکیں مختصر. جیسا کہ مولانا نے ماشاءاللہ بڑی وضاحت سے یہ بتایا ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. تو ان میں ایک بات یہ ہے کہ بیسک بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کے معنی ہیں امن، آشتی. تو اسی کے اندر ہی اسلام کے نام کے اندر ہی اسلام کا مقصد بیان کیا گیا ہے. ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے ہم ہر وہ طریقے اختیار کریں گے انشاءاللہ، یہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کے مطابق ہے. آپ نے ہر طریق کو اختیار کیا جس سے اسلام کی اشاعت ہو. وہ فرمایا نا کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے مدعا یہی ہے. تو ان سے بھی جو جلسے کرتے ہیں ان میں یہی غرض و غایت ہوتی ہے کہ لوگوں تک ہمارا جو اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے، جو خوبصورت تصویر ہے، ان تک خوبصورت اسلام کا پیغام ہے ان تک پہنچے. اب یہ جلسے ماشاءاللہ جب سے شروع ہیں تو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اب جلسے. اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ یورپ میں خاص جہاں پر مادہ پرست لوگ رہتے ہیں ان کو صرف لے کر آنا یہ خاص تائید الہی سے ہو سکتا ہے.
اب بات یہ کہ یہ جو حضور انور نے اس کا نام دیا پیس کانفرنسز، تو وہ اصل میں وہی میسج ہے نا کہ محبت صاحب کے لیے نفرت کسی سے نہیں، کوئی پیغام ہے نا پیچھے، تو اسی کو ہم مختلف طریقوں سے دنیا میں اس کو پھیلا رہے ہیں. اب اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اگر دیکھیں؟ پہلی تو بات جو ہمارے مخالفین ہیں، جو دوسرے مذاہب والے ہیں، اگر وہ باہر مخالف ہیں، اگر ہمارے گھر آ جاتے ہیں ایک دفعہ، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو بڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس پہ وہاں پر آ کر اس کو موقع ملتا ہے اس آدمی کو بھی جو ان کے علماء ہیں کہ اپنے دین کے بارے میں بتائیں. ان کو حق پہنچتا ہے، ہم بھی سنیں کہ ان کے دین میں کیا خوبیاں ہیں، اور لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ اس دین میں کیا کیا خوبیاں ہیں. اس کے مقابلے پر پھر ہمارے علماء کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اسلام کی خوبصورت تصویر کو ان کے سامنے پیش کریں. تو اس طرح اللہ کے فضل سے اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے، دیکھو جتنے بھی اسلام پر اعتراضات ہیں، اسلام لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، جو اس کا کانسیپٹ ہے مسجد کا غیر مطلب یہ کفار جو مخالفین، وہ عجیب ہے کہ کیا مرکز ہے اس میں، کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا اس میں وحشت ہوگی، دہشت ہوگی، اس طرح کی باتیں ہیں. پھر رسول کائنات پر جو اعتراضات ہیں، آپ بڑے آرام سے جواب دیتے ہیں ان کو. آپ جو لائف بیان کرتے ہیں تو اٹ سیلف تبلیغ ہے. پھر جو جہاد بالسیف کا آج کل ایشو بڑا بنا ہوا ہے، اس پر آپ ان کو بیان کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، یہ اسلام کی وہ تصویریں جو ہم سنتے ہیں یہ تو اور اسلام ہے. تو اس طرح اللہ کے فضل سے جو پھر اور جو اعتراضات ہیں، مطلب اپنے حضرت امہات المومنین پر اعتراض کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر. تو اس طرح اس کے ذریعہ سے اللہ کے فضل سے بہت ہی موقع مل رہا ہے کہ ہم اسلام کی اشاعت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، جس طرح آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات کی روح سے مختلف مذاہب کے اندر رواداری کا درس دیا اور اس بات کو فروغ دیا کہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے بانیان اور پیشوایان کا احترام کریں اور اپنے مذاہب کی اچھائیوں کو بیان کریں. اسی سلسلے میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے جس طرح ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مختلف تحریرات ہیں جس میں دوسرے مذاہب کے درمیان محبت اور رواداری کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، اور جس طرح مولانا عبدالباسط صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کچھ عرصہ پہلے یورپ میں خصوصاً ڈنمارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مبارک کے خلاف جو خاکے وغیرہ تحقیر آمیز شائع کیے گئے، اس سلسلے میں مختلف مسلمانوں نے جو رد عمل کیا. جماعت احمدیہ کی طرف سے حضرت بانی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو پیش کیا، اور جو خطبات حضور نے اس دور میں ارشاد فرمائے وہ کتابی صورت میں بھی موجود ہیں. جس طرح میرے پاس یہ کتاب ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاکوں کی حقیقت، اردو زبان میں بھی ہے، اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی ہے، اور یہ کتاب ہماری آفیشیل ویب سائٹ جماعت کی www.alislam.org پر آن لائن موجود ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. انگریزی میں بھی ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں وہاں پہ. اسی طرح سے اس سلسلے میں تاریخی حقائق کے جو پچھلے پروگرام ہیں وہ آپ یوٹیوب کے چینل MTA Online 1 پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے facts@mta.tv facts@mta.tv. اس کے ساتھ ہی میں اپنے شرکائے گفتگو کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اکرام، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں